نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين. السلام علیکم everyone. امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. آج کا کویسچن ہے، کیا خاکی آدم سے قبل بھی آدم موجود تھا؟ تو اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 11 میں. تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اور اب اس آیت کی تھوڑی سی بریفنگ. فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا علمی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا. یہ یاد رہے، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی، یعنی منع کر دیا گیا، تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو، یعنی ذرہ برابر بھی شرک پیدا نہ ہو سکے. یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط. یہ امتحان ہے، ہر لمحہ امتحان. اگر جب براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہٰذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی. لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں. ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگاڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں بنا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے انسان تھے، پہلے آدم تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانے میں ہم سب مل کر جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں قبول و مقبول فرمائے. آمین اللہم آمین. اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا بعض جرائم پر لعنت کا خصوصی انتظام ہوتا ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے آنسر کے ساتھ ملاقات ہوگی. اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.